نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تم اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہو جب تک کہ امام اللہ اکبر نہ کہہ لے، اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ تم اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک کہ وہ رکوع میں نہ چلا جائے۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ مسلم کی روایت میں وَلَکَ الْحَمْدُ واو کے ساتھ ہے۔ پھر جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور تم اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ وہ سجدے میں نہ چلا جائے، اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو داؤد کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد کو مجھے میرے بعض ساتھیوں نے سلیمان کے واسطے سے سمجھایا۔ وضاحت: ابتدائی اسلام میں حکم ایسے ہی تھا کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی حالت میں ہوں، لیکن جب یہ حکم نہیں ہے بلکہ امام کسی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل یہی تھا۔ مقتدی کے لیے واجب ہے کہ انتقال ارکان میں امام سے پیچھے رہے، اس سے سبقت پہل نہ کرے۔ یعنی جب میں نے یہ حدیث سلیمان بن حرب سے سنی تو اللہم ربنا لک الحمد کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے، تو میرے بعض ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ سلیمان نے اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد کہا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سعدی فوائد و مسائل: ابتدائی اسلام میں حکم ایسے ہی تھا کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی حالت میں ہوں، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے بلکہ امام کسی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل یہی تھا۔ مقتدی کے لیے واجب ہے کہ انتقال ارکان میں امام سے پیچھے رہے، اس سے سبقت پہل نہ کرے۔ امام کے بیٹھ کر نماز پڑھانے کا بیان: اس طریق سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انما جعل الامام لیؤتم بہ والی حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً مروی ہے، اور دیگر صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی کو خاموش رہنے کا یہ حکم فاتحہ کے علاوہ کی قرأت کے لیے ہے، اور مقتدی کو ہر صورت میں خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فوائد و مسائل: ازا الشیخ حافظ محمد امین حفظ اللہ آیت کریمہ: اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ کی تفسیر: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام تو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اردو حاشیہ: فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو میں فا تاکید کے لیے ہے، یعنی تکبیر امام سے پہلے نہ برابر بلکہ امام کے فوری بعد کہو۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ تکبیر نہ کہے تو تم تکبیر نہ کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ،
اور اس وقت تک تم رکوع میں نہ جاؤ جب تک کہ وہ رکوع کے لیے جھک نہ جائے، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ مسلم بن ابراہیم ولک الحمد کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اس وقت تک تم سجدے کے لیے نہ جھکو جب تک کہ وہ سجدے میں نہ چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہوتی ہے، جس سے نماز کا ثواب بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، واللہ عالم۔ فوائد و مسائل۔ نماز میں صفوں کی درستی اچھے طریقے سے کرو۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ان صحیح احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ صف کا صحیح و درست رکھنا نماز کے حسن و خوبصورتی میں سے ہے، اور اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر صف کی درستی صحیح نہ ہوگی تو نماز کے اندر نقصان لازم آئے گا۔ صفوں کی درستی اور اس کا سیدھا ہونا رکوع ہی میں نہیں بلکہ قیام ہی سے ضروری و لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفیں درست کرتے تھے، پھر نماز شروع کرتے تھے۔ اگر صف میں نقص ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرماتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف درست کرتے تھے، حتیٰ کہ اسے نیزے یا تیر کی مانند کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا سینہ آگے بڑھا ہوا دیکھا تو فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ بعض روایات میں چہروں کی بجائے دلوں کا ذکر ہے۔